دین کیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایشو تھا ہیلتھ تھا اور سلیوری تھی، اس سے نجات لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے. In a society where there was a variety of violation of all the rights, especially the women, no, because we are focused on the women. قرآن کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب یہ زندہ درگور لڑکی جو ہے کھڑی ہو کے پوچھے گی، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا، یعنی وہ پوچھے گی لوگوں سے میرا کیا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ بتائیں کہ میرے والدین نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا. Because he was feeling shame for that, جس کو honor feeling کہتے ہیں نا جی، ہوئی جس پہ honor killing ہوتی ہے. That was a type of honor killing directly, you can say. Holding and rearing a daughter was a shame for those people. تو اسی لیے وہ honor killing کرتے تھے. تو یہ that was an honor killing، زمین میں زندہ درگور کر دینا. ایون ویمن کے بھی قرآن جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ویمن آتی تھی تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا یا ان کی بیعت کی جاتی تھی تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب آپ کے پاس یہ مومنات آتی ہیں یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے آتی ہیں. کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ گائیڈ کر رہا ہے کہ ان سے بیعت لو. کس چیز پر لو؟ اگر آج کوئی میرے جیسا کوئی پیر فقیر بن جائے یا جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھیں یا کسی بھی مذہب کے اجارہ دار سے پوچھیں، چاہے وہ کرسچن ہوں یا جوز، وہ یہی کہیں گے ہاں جی ان کو یہ کہہ دیں جی، عورتوں کو یہ کہہ دیں جی نماز پڑھا کریں، سر پہ دوپٹہ کریں، ابایا کریں، اور اس کے بعد جو ہے روزے رکھیں، یہ ذکر صبح اٹھ کے پڑھا کریں. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. قرآن پرائمری چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. بیعت پرائمری چیزوں پہ، کور ویلیوز پہ لی جاتی ہے، سیکنڈری ویلیوز پہ نہیں. کور ویلیوز بتائی جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے الا اللہ تشرکن باللہ، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا. پہلی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی اور ایسوسیٹ نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی. ان سے بیعت لیں خواتین سے. پہلی بات شرک نہیں کریں گے. کیا مطلب شرک نہیں کریں گے؟ ہم نے شرک کو صرف محسوس حد تک یہ کر لیا ہے کہ جی بتوں کی پوجا، جی بتوں، نو 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 نو، دیٹ از اے سمبولک. ہم جب بھی اللہ کے بیسک حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی اور کے حکم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں. اور عورت کو یہی کہا جا رہا ہے میں شرک کرتا ہوں. اگر فرض کیا میں ایک ایسی پوزیشن میں ہوں کہ بیوی کے کہنے پہ میں رشوت لینا شروع کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نہیں جی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. گزارا تو ہو رہا ہے. گاڑی چھوٹی ہے، بڑی ہونی چاہیے. گھر 10 مرلے کا ہے، یہ کنال کا ہونا چاہیے. بچے جو ہیں وہ عام ماڈل سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، نہیں ان کو سٹی سکول میں پڑھنا چاہیے. ہر چیز کے لیول پہ. اور اگر اس کی بات مان کے میں رشوت لینا شروع کرتا ہوں تو یہ بھی شرک ہے. اینڈ وائس ورسا. کسی کی بات پہ، بیوی کے کہنے پہ میں ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی شرک ہے. ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی شرک ہے. بیکاز آئی ایم وائلیٹنگ دا رائٹس آف مائی وائف ان سم سچویشن اینڈ آف مائی پیرنٹس ان دا ادر سچویشن. اللہ نے سب رائٹس اسی لیے مقرر کرے تاکہ آپ شرک نہ کریں. میرا رائٹ اس کو نہ دیں، اس کا رائٹ مجھے نہ دیں. یو ہیو ٹو کیپ اے ووضع المیزان، کہ ایک بیلنس رکھنا ہے. تو شرک کی کئی قسمیں ہیں جس کو آپ جتنی بھی دیکھیں گے تو وہ بڑی ہو جاتی ہیں. پہلی ویلیو ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گے. سیکنڈ کور ویلیو ہیومن رائٹ از دا رائٹ ٹو دا پراپرٹی. جو ہمارے رائٹ میں جو وہ لکھا بھی ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، شاید آرٹیکل 22 ہے. property rights, constitutional, fundamental. وَلَا يَزْنِينَ, and they would not commit adultery. Why? The adultery has been banned. فارن میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں because it belongs to the child rights. عام طور پر تو یہی کہہ دیا جاتا ہے یہ جی، ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں جو ہے بدکاری اسلام میں منع ہے، چاہے ود کانسنٹ ہو، چلو ریپ تو ہر جگہ منع ہے، تو اسی لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی اس میں بے حیائی ہے. بے حیائی تو نہیں ہے اس میں. وہ تو ہر چیز نکاح میں بھی ہوں، اگر بے حیائی کی بات نہیں ہے. اصل ہے کہ یو آر وائلیٹنگ دا رائٹس آف دا چائلڈ. بچے کے حقوق جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا معاشرہ جس میں اڈلٹری پہ پابندی نہ ہو، اور وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی کل ڈیڈی کو لانا. ہی گوز ٹو ہز مدر اینڈ سیز کہ ماما مائی ٹیچر ہیز آسکڈ می ٹو اکمپنی ود دا فادر ٹمارو، ہو از مائی فادر. تو بچے کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، یہ جو اگلی گلی میں، اس گلی کے اینڈ پہ یہ جو شخص رہتا ہے نا جی، مسٹر
ڈیش 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 کوئی نام ہو سکتا ہے، تو یہ تمہارا فادر ہو سکتا ہے، بیکاز ہی یوز ٹو وزٹ می. وہ جاتا ہے، نوک کرتا ہے یا جو بھی ہے، بندہ ایک سامنے آتا ہے، کہتا ہے ہو آر یو، کہتا ہے آئی ایم یور سن، پاپا یو ہیو ٹو اکمپنی ٹمارو، کہتا ہے نو گیٹ اوے، مسٹر فلاں کے بھی خدا بخش آلسو یوز ٹو وزٹ یور مدر اینڈ ہی از ان دا نیکسٹ محلہ، وہاں جاؤ. بیچارہ وہاں جاتا ہے، وہاں بھی اس کا ایسا ٹکا ہوا جواب ملتا ہے کہ تیری ماں کے پاس تو اور بھی لوگ وزٹ کرتے تھے، ان کے پاس جاؤ. اخیر پہ کسی بڑے کا نام لیتے ہیں کہ وہاں سے زیادہ پیسے مل جائیں گے کہ وہاں جاؤ. نو دا چائلڈ از رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ ان سرچ آف ہز رائٹس بیکاز دا سورس آف رائٹ از دا فادر. اسی لیے حسب نسب جو ہے، تحفظ نسب جو ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ مائی لائنیج آئی مسٹ بی شیور کہ دیٹ دس چائلڈ بلانگس ٹو می اینڈ ناٹ ٹو دا پرسن ان مائی نیبرہڈ. اگر مجھے یہ نہ تو ہو، کسی بچے پہ شک پڑ جائے، ایسے کیسز آتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا نہیں ہے کیونکہ میری بیوی کے تعلقات جو ہے کسی سے تھے یا کسی سے فرینک تھے یا ایسے تھے، شک بھی پڑ جائے تو وہ پھر سٹی اسکول میں داخل نہیں کرائے گا بچے کو، شک پہ ہی کہے گا نہیں اتنے ہی رہن دو، پرائمری اسکول ہے جی. اس کو نہ عید پہ کپڑے صحیح لے دے گا، بیمار ہوگا تو اس کو کویکس کے پاس ہوئی میرا بادیہ میں لے جائے گا، حکیم کے پاس یا تعویذ کے لیے کہیں دم درو سے ہی گزارا کر لوں، اسپیشلسٹ کے بعد شفا ہاسپٹل نہیں جائے گا، ایون اف ہی کین افورڈ اٹ. اٹ از دا سرٹیچیوڈ کہ یقین محکم ہو آپ کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ ریئر کرنا ہے. اسی لیے اسلام نے پابندی لگائی اڈلٹری پہ فار دا ریزن دیٹ اٹ وائلیٹس دا رائٹس آف دا چائلڈ. تو یہ بچوں کے حقوق کی جب CRC کی بات ہوتی ہے، کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ کی، تو وہاں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ کین یو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا پیپل اینڈ یو ہیو الاؤڈ دا اڈلٹری ان یور سوسائٹی، ہاؤ کین یو الاؤ اٹ. تو اس پہ جو قرآن نے کہا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یاد رکھیں قتل سے مراد، کہیں بچے کو ماں کبھی قتل نہیں کرتی تھی، ہسٹری میں دیکھ لیں. پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے؟ قتل کے معنی جو ہے وہ 4 معنوں میں اسلام میں آتا ہے، اور اس میں قتل کا ایک معنی جو ہے وہ تو کلنگ بھی ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کی پرورش کو روکنا. تو یہ قتل اولاد ہے کہ جب اب ان کی ربوبیت کا الٹ جو ہے وہ قتل ہے، جیسے کما ربا یعنی صغیرہ، تو قتل اس کا الٹ ہے، کسی چیز کو رگڑنا. اور قتل کا معنی لعنت بھیجنا بھی ہے، جیسے قرآن کے قاتلہم اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. تو قتل کئی معنوں میں ہے، یہ نہیں ہے کہ قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. there is no such type, and even from the mother used to save even when there was just they buried their daughters. اس میں ماں ہی ان کو بچاتی تھی. آج یہی ہو رہا ہے جس کی میں نے کہا ہے، بچوں کو جن کر ان کو جو ہے ٹیبل مین بنانا، ان کو لوگوں کے گھروں پہ کام کے لیے کرنا، ان کو سزوکیوں پہ لٹکا کے کنڈکٹری ان سے کروانا، یہ قتل اولاد میں آتا ہے. آپ نے ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ڈیولپمنٹ روک دی. جب آپ کسی کی ڈیولپمنٹ روکتے ہیں، یہ قتل کے معنی میں ہوتا ہے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہا اور کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے. دا رائٹ فار دا ڈگنیٹی، انسان کا جو وقار ہے، اس کی جو شہرت ہے، وہ اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے. آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان envisages such right by saying that the right of the dignity of the man including the women is inviolable. انسان کا جو وقار ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی چاہے قاتل بھی ہے اور اسے پھانسی پر لے جا رہے ہیں، پھانسی کے وہ اڈے پہ، اور اگر دا ڈیوٹی مجسٹریٹ آن دا ڈیوٹی، اگر وہ اس کو گالی بھی دے دیتا ہے یا تھپڑ بھی مار دیتا ہے قاتل کو، ہی وڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل، کیونکہ تم نے اس کے وقار کو مجروح کیا ہے. آپ وقار کسی کی جان تو لے سکتے ہیں مجرم کی، لیکن اس کا وقار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس کو نہ گالی دے سکتے. اسی لیے قرآن نے جتنی بھی وہ ہے، یعنی اس طرح کے کئی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں کہ ہم کسی پہ الزام لگا دیں، اور اسی لیے قرآن نے ان الزاموں کے متعلق کہا ہے سب سے بڑی سزا کسی پہ بہتان لگانے کی تو عام طور پر جو ہمارے لاء میں ہے 2 سال امپریزنمنٹ ہے صرف. یہی ہم بات کرتے ہیں. اور ویمن اسلام میں اگر کوئی کسی پہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کہ جو نیک پاک عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہوں سے نہیں ثابت کر سکتے. قتل 2 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے تاکہ نہ ثابت ہو.
شک پہ نہ ہو، کوئی کولیجن نہ کر لے، 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو دوسرے کیسز میں، یعنی جوڈیشل پنشمنٹ اور پہلی جسمانی کارپورل پنشمنٹ۔ دنیا کے کسی قانون میں عورت کی اس طرح سے، یعنی صرف زبانی جو ہے اس کا وقار جاتا ہے نا، کسی کو کوئی یہی کہہ دے کہ تو بدکارہ ہے، یہ کافی ہے 80 کوڑے جو ہے وہ کھانے کے لیے۔ اور جبکہ انگلش لا، یورپین لا، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیفیمیشن ہے، جنرل ہے، سیکشن 500 PPC میں۔ بلکہ اس پہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ ان ماسکو جو وین خروشیف واز ان دا رول، اور اس کے ایک اپوننٹ تھا، وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے پڑھا کہ جی کسی کو ڈیفیم کرنے کی جو سزا ہے وہ 2 سال ہے صرف جیل۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ جو 2 سال تو کٹ جائیں گے، سال میں ہی کٹ جاتے ہیں ڈے نائٹ لگا کے۔ تو ہی وینٹ تھرو دا اسٹریٹ بائی شاؤٹنگ خروشیف از فول، خروشیف از فول۔ وہ نعرے لگاتا گیا اس کو بے عزت کہ خروشیف جو ہے یہ بے فول ہے۔ He was arrested and sent for the trial, and the Khrushchev himself rang to the presiding officer. جج کو اس نے فون کیا جس کا وہ ٹرائل کر رہا تھا، کہتا ہے مسٹر جج he has defamed me in the society, so you have given him the maximum punishment. اس نے کہا sir I will, and imprisonment is only 2 years. ان کا میں یہ نہیں جانتا کہ 2 سال ہے یا 10 سال ہے، تم نے اسے سخت سزا دینی ہے، 20-22 سال 25 سال دینی ہے۔ وہ سوچنے لگا، اس نے کتابیں پڑھی اور اس سے اسے ایک ملا۔ تو دین ہی کیم اپ ود دا ججمنٹ، جج نے ججمنٹ جب اناؤنس کی، اس نے کہا آئی ہیئر بائی کنوکٹ مسٹر تھوفو، وہ جو اکیوز تھا جس نے ڈیفیم کیا تھا، فار 22 years rigorous imprisonment, 2 years for defaming Khrushchev and 20 years for disclosing the state secret. کیونکہ اسٹیٹ سیکرٹ کو کوئی ڈسکلوز کرتا تھا تو لا میں اس کی 20 سال سزا تھی، تو اس نے اس کو بھی اس میں ملا دیا اور 22 سال اس کو سزا دے دی۔ تو یہ اسپیشلٹی ہے ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کے اسلام میں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ بات وہ جو سامنے نظر آئے، باتیں کتابوں میں یا نعروں میں، NGOs کے جو ہے وہ سیمیناروں میں اور بات ہے، یہاں نظر آ رہی ہے۔ کہا 80 کوڑے لگیں گے، کھاؤ پھر 80 کوڑے، صرف جو ہے زبان کی لغزش جو ہے وہ نہ ہونے پائے، اس تک بھی۔ اور ویسے بھی قرآن نے پھر کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے، ناموں سے نہ پکارا کرو، کیونکہ یہ بھی انسانی۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء عن نساء، وہ عورتوں کا بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے، مرد بھی نہیں، وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ دوسروں کے برے ناموں سے نہ پکارو، بگڑے ناموں سے جیسے ہم پکارتے ہو۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی معذور شخص کو اس کو عزت سے پکارتے؟ ذرا اس کی پاؤں میں کوئی لغزش ہے، اوے لنگڑو، پچھلی دفعہ میرے بھی بہت یہ تھا، کمر میں درد تھا اور یہ تھا، تو میں لڑکا، تو مجھے میرے اپنے ہی نواسوں کہنے شروع کر دیا کہ یہ جو ہے آپ ابا، وہ ابا یا نانا لنگڑو ہیں، یہ لنگڑو آ گئے ہیں، یہ جو ہے وہ تھی۔ وہ خیر مذاق میں، کیونکہ میں نے انہیں ایک لطیفہ سنایا تھا۔ ہمارے ایک جگہ جہاں میں ڈیرہ اسماعیل خان پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک ہوا کہ وہاں خاکوانی فیملی، بڑے معتبر لوگ تھے، ان کے ہاں ایک بچہ جو پیدا ہوا، تو اس کو جیسے کچھ ہوا تو وہ ذرا ٹانگ سے جو وہ لنک کرنے لگا۔ وہ پورے معاشرے میں جہاں بھی جاتا، او لنگڑو آ گیا، لنگڑو آ گیا، اس کے گھر کے باہر بھی او لنگڑو۔ سرائکی میں نہیں کہتا، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ یو شوڈ انجوائے دیٹ تھنگ، تو وہی او باہر آ کھیلیں، یعنی وہ اس طرح او لنگڑو۔ او لنگڑو نہیں آیا، اس کا نام ہی کسی کو نہیں آتا تھا۔ دیور یعنی کہ ویلدی پیپل، دے شفٹڈ ٹو اسلام آباد اینڈ دے شفٹڈ ٹو کینیڈا۔ کینیڈا شفٹ ہوئے 10 سال بعد جب واپس آئے، یا 15 سال بعد بلکہ، تو ہی واز ویل گرون، تو محلے کے بچے جو اس کو ریسیو جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اسی میں وہ ساڑھا یار لنگڑو آ گیا، لنگڑو آ گیا۔ وہ بات وہیں کھڑی تھی۔ وہ بیچارے آئے تھے وطن کی محبت میں، آپ کو پتہ ہے باہر سے لوگ واپس آتے ہیں جب بچے جوان ہوں، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ معاشرہ صحیح ہے، بے شک دے شفٹڈ بیک، آج تک جو ہے وہ وہیں رہ رہے ہیں کینیڈا میں۔ ہیوملیٹنگ، آپ باہر جو ہے سب سے بڑی گالی ہے کسی کو اس کے تخلیقی عیب سے پکارنا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن کتنا اس بارے میں کہتا ہے؟ نابینا شخص، جی انا ہے، اور بھئی انے تو تسی ہو۔ اسی لیے میں نابینا شخصوں کی وہ تھی ایک کانفرنس، اس میں ان کے ہیومن رائٹس کی، اور اگر کبھی آپ قرآن پڑھیں، ایک نابینا شخص تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔
ایک دفعہ ایک ایسی سچویشن میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باہر سے وفد آیا ہوا تھا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ نہیں دی، انہوں نے ڈیلیگیشن کو اٹینڈ کیا، اس لیے کہ وہ باہر کے لوگ تھے، یہ تو گھر کا بندہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں، ان سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ فیل کیا کہ شاید بیکاز آئی ایم بلائنڈ سو آئی ایم ناٹ بینگ اٹینڈیڈ، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آگے کیا ہے جی دوسرا مصرع، راہ دے دو کیا جانے کے لیے، کہ یہ فرشتوں راہ دے دو جانے کے لیے، قرآن کی آیت آئی۔ آپ میں سے کوئی حافظ ہے بتا سکتے ہیں وہ کون سی آیت آئی؟ اتنی سخت آیت اور اتنا سخت ایڈریس جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں کیا تھا اپنے پیارے پیغمبر سے، کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اے پیارے پیغمبر آپ نے تیوری چڑھائی اس کو دیکھ کے، منہ ادھر کیا، تولا، آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک کتنا ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، کتنا معتبر ہے، اور آپ ادھر توجہ دے رہے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجیکلی صحیح توجہ دے رہے تھے کہ باہر کے بندے کو اٹینڈ کیا جاتا ہے، گھر والے کو تو کسی وقت بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ نابینا تھا، اگر نابینا نہ ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، یو ہیو ٹو گیو ہم اسپیشل کیئر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ۔ تو اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے مسجد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اہلا وسہلا یا حبیبی الذی عاتبنی بہ ربی وکان یبسط رضا، قرآن کا حدیث پہ، کہ آؤ میرے پیارے دوست، آؤ اہلاً، ویلکم ویلکم، میرے وہ دوست جس کے لیے اللہ نے مجھے ریپریمانڈ کیا، ریپریمانڈ ہوتا ہے یعنی ایسے تھوڑی سی ہلکی پیار سے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ایسے حضور خود کہتے تھے، صاحب خود تو بندہ کہہ سکتا ہے اپنے متعلق کہ جس کے لیے میری سرزنش کی اللہ نے، اور ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، یہ محبت ہے نابینا سے، یہ ہمیں میسج ہے۔ تو اسی لیے میں نابینا دوستوں سے کہتا تھا کہ آپ میں بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں آنکھیں تو ہیں ان کی، لیکن ان میں بصیرت نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، سب کی سب آنکھیں کھلی ہیں، دیکھتا کوئی نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا جی، پھر میں نے کہا جی وہی اس کانفرنس میں یا سینٹرل لائبریری میں ہوئی تھی، سارے ہی تقریباً نابینا تھے، میں نے کہا جی یہ نابینا نہیں ہے، ان کی بصارت نہیں ہے لیکن دے ہے، لیکن ان کا سوچو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ارد گرد بڑے بڑے لوگ ہیں، آنکھیں تو ہیں، اصل تو اندھے وہ ہیں، یہ تو صرف نابینا ہے۔ They have the sight but they lack insight. But these blind people, they lack sight but they enjoy and they have the insight. ان میں بصارت تو نہیں ہے، بصیرت ہے، اور ہم میں بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قرآن کہتے ہیں لوگوں کے بارے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یعنی کوالٹی کی طرف ہے کہ کان تو ہیں۔ اس نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا، گر سنا ہوگا، سنی کو ان سنی کر دینا، یہ وہی کہ ڈگنیٹی آف دا مین کائنڈ از انوائبل، اور خاص طور پر خواتین کی سب سے بڑی جو ہے اس وقت جو ہے جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، وہی جس کو ہم توحید کی بات کر رہے تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے توحید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبانی طور پر رکھیں، عمل میں بھی اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے قرآن کو اسی لحاظ سے پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اینڈ دا ایو، the first law which was created with the creation of the mankind was وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، don't go closer to this tree، but they went۔ کیوں گئے وہاں؟ کس نے کس کو بہکایا؟ کین یو سے؟ عام جنرل نوشن کیا ہے؟ کس نے کس کو بہکایا؟ شیطان نے حضرت حوا کو، جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اور حضرت حوا نے بہکایا حضرت آدم کو۔ اٹ از ان دا بائبل اینڈ ناٹ ان قرآن۔ بک آف جینیسس میرے پاس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ۔ قرآن اس کے الٹ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو گمراہ کیا شیطان ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي، تثنیہ کا صیغہ جا رہا ہے، اور دونوں کو نکلوایا اس میں جس میں وہ دونوں تھے۔
دونوں کو جوائنٹ لائبلٹی. تو یہ بھی ویمن رائٹس کی آج بات ہو رہی ہے. عام طور پر اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا آلہ کار ہے, کہا جاتا ہے نا, اسی اینالوجی پہ ہے یا نہیں ہے. ویسے میں عقیدے کے لحاظ سے, مذہبی عقیدے کے لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, لیکن بات چیزیں ایکسپیرینس کے لحاظ سے ذاتی میں بندہ ایکسیپشن دے جاتا ہے, کیونکہ ٹو ایوری رول دیئر از سم ایکسیپشن, ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہی ٹک دا نوٹس آف دیٹ اینڈ ڈڈ ناٹ لیٹ دا آدم اینڈ دا ایو گو وداؤٹ اینی نوٹس. کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے توبہ بھی کی, ٹھیک ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. او گاڈ, وی ہیو جسٹ committed this ظلم against ourselves. کیا مطلب ظلم کیا آپ نے وہ کہا ہے؟ اسی لیے کہ we have violated the law which was made for our benefit. بچہ جب اسکول نہیں جاتا وہ ماں باپ پہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا, اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. مجھے کہا گیا جی آپ واک کریں, بیگم بھی کہتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں, میں باہر نکل کے دوبارہ جو ہے آ جاتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں میں واک کر کے آیا ہوں. تو میں ظلم ان پہ نہیں کر رہا, حالانکہ ان کی انسٹرکشن جو ہے میں جو ہے وہ ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں, اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہا ہوں. تو اللہ کے کسی قانون کو توڑنا کوئی اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, اپنے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ قرآن اور پیغمبر جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے آتے اپنے. اسی لیے قرآن کہتا ہے بعثت انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, پہلے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, کہ ان کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں, اور جو نویسنس ہیں, بری چیزیں, ان کو حرام کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ پیو جو حلال ہو اور طیب بھی ہو. کیا مطلب, کیا حلال طیب پاک نہیں ہوتا؟ طیب کا مطلب پاک نہیں ہے, طیب کا مطلب جو تمہیں سوٹ کرے, پسندیدہ کو بھی کہتا ہے, طبیعت کے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے. مثلا ایک آدمی جو ہے, اب مٹھائی کھانا جو ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے, لیکن جن کو شوگر کی بیماری ہو ان کے لیے حلال تو ہے, طیب نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے ہیلتھ کے لیے. کئی چیزیں آپ کو پسند ہیں لیکن یعنی حلال ہیں لیکن طبیعت نہیں چاہتی, ہو سکتا ہے بعض لوگ وہ چیز کھائیں تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے, چاہے حلال ہے. تو کہا یہ بھی نہ کہو, حلال اور طیب. جس کو بلڈ پریشر ہے اسے نمکین چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ نمکین پلاؤ جو ہے خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کا, وہ حلال تو ہے لیکن بلڈ شوگر کی وجہ سے میرے لیے وہ حلال تو ہے, طیب نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کے کوئی بزرگ خاص طور پر منع نہیں ہوتے, کہتے جی کیا اسلام میں منع ہے, میں کھاؤں گی جی یہ کولیسٹرول بھی, یہ کڑھائی گوشت بھی, جن کو اس کا کولیسٹرول کا کہو جی آپ کے لیے حلال تو ہے, طیب نہیں ہے. اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف جو حلال ہے وہ کھاؤ, بلکہ حلال کے ساتھ طیب کی بھی شرط ہے. تو یہ یاد رکھے, حلالا طیبا, حلال کھاؤ جو طیب بھی ہو, ورنہ مت کھاؤ. منع ہے قرآن کے لحاظ سے. جس کو شوگر ہے اس کے لیے اللہ اسے منع کر رہا ہے کہ تو چینی والی چیزیں نہیں کھا سکتا, صرف ڈاکٹر نہیں منع کر رہے.